السلام علیکم۔ NA75 ڈسکا وہ مسٹری ابھی تک سالو ہونا باقی ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسرز غائب کیسے ہوئے یا ان کو غائب کیسے کیا گیا اور کس نے کیا۔ میں کل والی بات پہ آج بھی قائم ہوں اور دوبارہ دہراؤں گا۔ کل میں نے پروگرام میں یہاں شروع ہوا تو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوور آل نیریٹو ہے اس کے ساتھ یہ صحیح نہیں بیٹھتا کہ پریزائڈنگ آفیسر کو کوئی اٹھا کے لائے جائے یا غائب کر دے۔ تو عمران خان نے جو سیاست کی 2014 سے دھرنے کے بعد سے خاص طور پر، تو اس کے ساتھ یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو شفافیت کے تقاضوں کو الیکشن پروسیس کے اندر ٹوٹلی پامال کر کے رکھ دے۔ تو پرائم منسٹر نے گزشتہ روز اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ آفر بھی کی کہ جو 20 پولنگ سٹیشن جو متنازع ہیں اس کے اوپر ری پول کرا لیا جائے۔ اب ری پول کے اوپر PMLN کی پوزیشن یہ ہے کہ ری پول کی بجائے پورا حلقہ NA75 اس کے اوپر دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بہرحال ڈیسائیڈ کرنا ہے، آج وہاں پیشی بھی ہوئی، RO کی رپورٹ بھی سامنے آئی۔ یا 14 پولنگ سٹیشن ہے جن کا متنازع کام ہے اس کے اوپر ری پول ہونا ہے یا پورے حلقے میں ہونا ہے، یا الیکشن کمشنر کی ثوابدید ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی کہ کیا حتمی فیصلہ وہ لیتے ہیں۔ جو آج کی تفصیلات ہیں اس میں چیف الیکشن کمشنر نے سوال جواب جب کیے ہیں تو اس میں انہوں نے کہ پریزائڈنگ افسران کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تھے، کہ آپ نے وائرلیس پر ان سے رابطہ قائم کیا؟ تو ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ میں نے DSP ڈسکا کو ہدایت کی تھی لیکن وائرلیس پر بھی رابطہ نہیں ہوا۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ 20 میں سے 10 پولنگ سٹیشنز کے نتائج صبح 4:30 بجے سے 6:30 بجے موصول ہوئے۔ یہ وہ تمام عرصہ ہے جو ان کے غائب ہونے کا ہے، مشکوک 20 لوگوں کا۔ تقریباً وہ 12 بجے کے بعد سے لے کر صبح جب تک وہ رپورٹ نہیں ہوئے تب تک وہ مسنگ رہے ہیں، اور یہیں سے وہ ڈسکریپنسی کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے PMLN جو فارم 45 پیش کرتی ہے اس کے ریزلٹس کچھ اور ہیں، اور فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز نے صبح 6 بجے پہنچنے کے بعد دیا ان متنازع 20 پولنگ سٹیشن کا، اس میں سے 4 چھوڑ کر باقیوں کے ریزلٹس کچھ اور ہیں۔ اس میں سے PTI کا ووٹ بڑھ گیا ہے اور PMLN کا ووٹ کم ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی رات جب آپ سے ہم نے رابطہ قائم کیا تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ پولیس اور انتظامیہ تعاون نہیں کر رہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ انتظامیہ نے تعاون کیا تھا لیکن باہر ہجوم بہت زیادہ تھا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے پوچھا کہ کیا فائرنگ کرنے والے گرفتار ہوئے؟ تو اس کے جواب میں ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار بھی فائرنگ کر رہے تھے، اس پر کیا ایکشن ہوا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ پھر جناب الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میٹیریل کی سیکیورٹی پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ تو ریٹرننگ آفیسر نے کہا جتنا مجمع اکٹھا تھا خدشہ تھا انتخابی سامان کو نقصان نہ پہنچے۔ اور چیف الیکشن کمشنر جو اس کے اوپر آبزرویشن دے رہے ہیں، جو ہیڈ لائن ہونی چاہیے ہماری، وہ ہے کہ الیکشن کا نتیجہ ٹھیک ہوا تو جاری ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ الیکشن ٹھیک ہوا تو نتیجہ جاری ہوگا، صاف شفاف ہوا۔ اگر کوسچن مارک ہوا تو نتیجہ جاری نہیں ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو ری پول کروائیں گے۔ اب ری پول کی یہاں وضاحت نہیں ہے کہ ری پول سے ان کی مراد کیا ہے۔ جو 14 پولنگ سٹیشن ہے وہاں، 20 پولنگ سٹیشن ہے وہاں، یا پورا حلقہ NA75۔ جو RO کی رپورٹ ہے، RO کی رپورٹ کے اندر کچھ چیزوں کا جواب ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 23 پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جہاں پریزائڈنگ آفیسرز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا۔ PMLN نے جب کمپلینٹ ان کی نشین افتخار نے فائل کی تو وہ سوالیہ نشان 23 پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے تھا۔ ان 23 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو فارم 45 انہوں نے پریزنٹ کیا اور جو ایکچولی بعد میں وہاں پر آیا، جو ڈسکریپنسی رپورٹ ہوئی، اس کو اگر سامنے رکھیں تو تقریباً کم و بیش 6-7 ہزار ووٹ ہے اضافی جو صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو فارم 45 نشین افتخار کے پاس ہے اس میں سے نظر آ رہا ہے۔ تو 6-7 ہزار ووٹ کا فرق ہے۔ کچھ ریجیکٹڈ ووٹس جو تھے 1400-1500، ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، PTI کے ووٹس بڑھ جاتے ہیں اور نون لیگ کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں۔ اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پریزائڈنگ آفیسر سے صبح جب وہ لیٹ آئے تو ان سے سوال جواب کیا تو وہ ان کا کوئی جواب تسلی بخش نہیں تھا، اور انہوں نے لیم قسم کے ایکسکیوزز دیے، جس میں کسی نے کہا کہ میری ٹرانسپورٹ جو تھی وہ کوئی مین روڈ سے اتر گئی تھی، سائڈ پہ ہٹ گئی تھی، کسی نے کہا میرا واٹس ایپ بند ہو گیا، وہ فنکشننگ نہیں تھا، کسی نے کہا بیٹریز ڈیڈ ہو گئیں، تو کوئی اچھا جواب نہیں دے سکے۔ 14 پولنگ سٹیشنز کے نام بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرائے ہیں، اور فائنل ان کی آبزرویشن یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ان ویو آف دی فالوئنگ پرائما فیشائی اٹ لکس لائک دیٹ دا ریزلٹ ہیز بین ٹیمپرڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسرز۔ دا ریزلٹ ہیز بین ٹیمپرڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسر۔ RO صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی شکایت کی روشنی میں یہ جو متنازع پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں ری پول کرایا جائے۔ اب یہ بہرحال ڈومین ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ 13 جو آفیسرز ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جن میں سے ایک ایکسکیوز یہ بھی تھا 13 میں سے کہ ہماری بیٹریاں فون کی ڈیڈ ہو گئی تھیں۔
ان 13 کے نام جو ہیں وہ بھی اسکرین کے اوپر آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈال دیں گے. یہ ان کی رپورٹ کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں. مریم نواز نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ بڑا سخت قسم کے الفاظ میں ہے. وہ یہ کہتی ہیں یہ دھاندلی نہیں ہے, ایک منظم آپریشن تھا جو اعلیٰ سطح سے مینج ہو رہا تھا. الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کر لینا, ان کو پوری رات ایک مقام پر رکھنا, وہاں تحریک انصاف کے سرکردہ اراکین کی موجودگی میں نتائج تبدیل کرانا اور پھر 14 گھنٹے کے بعد ان کا اچانک یا باجماعت وارد ہو جانا نچلے لیول کا کام ہے. وہاں آگے کویسچن مارک ہے. کوئی بری نہیں ہوا, انتظار کر رہی ہوں اور موقع دے رہی ہوں کہ شرافت سے خود ہی سب کچھ عوام کو سچ سچ بتا دیں, ورنہ مجھے بتانا پڑے گا جس ادارے کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا گیا وہ جعلی اعظم کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ بھی 2 افراد کے نام آ چکے ہیں, وہ میرے پاس ہیں. گزشتہ روز نون لیگ کے جن کینڈیڈیٹ سے ہم نے سوال جواب کیا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی فوجی ادارے کی طرف اشارہ نہیں تھا. جو 2018 سے الزام مختلف تھا, وہ کہہ رہے تھے یہ پنجاب گورنمنٹ نے اور پولیس نے یہ سارا کام کیا ہے. ایک ڈی ایس پی کا بھی نام انہوں نے لیا, لیکن براہ راست الزام پولیس کی طرف اور پنجاب حکومت کی طرف الزام تھا. تو آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ, ان سے سوال جواب ہمارا یہی رہے گا کہ یہ ہوا کیا اور اب اس کا نتیجہ شفافیت کے ساتھ آگے کیسے نکلے گا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے NA-75 کے کینڈیڈیٹ علی اسجد ملی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں عظمہ بخاری PMLN سے, اور کوشش کریں گے کہ پروگرام آگے چلے تو نشین افتخار بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں. علی, آپ سے سوال کروں گا. یہ عمران خان کے ایٹ لیسٹ ذاتی جو سیاست تھی, جو نعرے تھے 2014 کے, ہم نے وہ دھرنا ان کا بڑی ڈیٹیل سے کور کیا تھا, ان میں سے یہ چیزیں مطابقت نہیں رکھتی. پولنگ اسٹیشن پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو جائیں, ٹیمپر ہو جائے رزلٹ, یہ وہی چیزیں تھیں جو فارم 14 اس وقت ہوا کرتا تھا. وہ کہتے تھے وہ تھیلے کھولو تو فارم 14 نکالو, وہی اب فارم 45 ہے. یہ ٹیمپرنگ کیسے ہوئی؟ یاروں نے تو لکھ کے دیا کہ ٹیمپرنگ ہوئی. جی, اس نے کہا جی مجھے خدشہ ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ریٹن رپورٹ کے اندر اگر وہ کہہ رہا ہے تو اٹ مین سم تھنگ. میں اب اس کے عرض کر دوں. جی سر. آپ نے کافی ٹائم لگا کے بڑی تفصیل سے ان کی رپورٹ بنائی, میں پوائنٹ وائز ان کی بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے جی انہوں نے جتنی اپنی بیس کی ہے رپورٹ, وہ انہوں نے فارم 45 پہ کی. فارم 45 وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے؟ جی نہیں, اس میں اب یہی مجھے صرف 1 منٹ دیں. وہاں پہ 2 فارم 45 ہیں. ایک وہ فارم 45 ہے جو کہ سرکاری ہے, جس کے اوپر اسٹیمپڈ ہیں, سائنڈ ہیں, اور گورنمنٹ نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع ہوئے وایا دا پریزائڈنگ آفیسرز ان فرنٹ آف دا انٹائر نون لیگ, ان فرنٹ آف انٹائر PTI, اور ان سے کوشچن بھی کیا گیا پریزائڈنگ آفیسر سے, RO نے, ہم سب کی موجودگی میں. یہ صبح 6 بجے والی کہانی. جی, یہ وہ 6 بجے نہیں ہے جی, یہ 3:30 سے شروع ہو گئے تھے بائی دا وے. ٹھیک ہے جی, یہاں 4:30 سے 6:30 کا ٹائم لکھا, 3:30 سے شروع ہو گئے تھے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ شروع ہو گئے تھے. یہ وہ فارم 45 ہے. ایک فارم 45 ہیں جو کہ N لیگ نے آج جمع کرائیں. وہ پولنگ کینٹ پہ کہتے ہیں جہاں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو موصول ہوئے. پروسیس تو یہی ہوتا ہے نا, پولنگ ایجنٹ وہاں سائن کرتا ہے. جی جی جی, اگر تو وہ جائز جینون ہے پھر تو ان کا کوئی کیس بنتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ نہیں. مگر اگر میں اپنی طرف سے فوٹو کاپیاں آپ کو لا کے دے دوں کہ جی یہ فارم 45 ہے جو کہ ایکچوئل فارم 45 ہے, تو اس کو کوئی مانے گا؟ RO نے 18 لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سبمٹ کیا. Yes. Now are they true form 45s? اگر وہ ٹرو ہیں تو اس کی روشنی میں کوئی 1100-1200 ووٹ سے PMLN کا کینڈیڈیٹ نشین افتخار جیت جاتی ہیں, اگر وہ ووٹ وہی مانے جائیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے مطابق 1100-1200 ووٹ سے میرے پاس ابھی وہ آئے نہیں ہیں. میں نے ان کا وہ کل میں نے منگوائے, جو انہوں نے کل 9:30 بجے صبح ہم وہ فارم 45 لے لیں گے, کل صبح آپ کو ملیں گے. اچھا, ایک ٹیمپلیٹ ہے PMLN نے اس کو ارینج کیا ہوا تھا, تو میں نے ان کی ووٹ کاؤنٹ پڑھی ہے. اگر میں وہ ووٹ مانوں, PMLN نے فارم 45 دکھائے ہیں میڈیا کو, میں نے ان کی کاپی کل لی تھی ایک کی, وہ میں نے ٹی وی پہ دکھائی ہے. جی, وہ میں نے ٹی وی پہ بھی دکھائی ہے. اس کا ایشو یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر وہ رزلٹ مانا جائے, اگر وہ صحیح ہے, اگر وہ ٹیمپرڈ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی چالاکی نہیں کی گئی ہے, اس کی روشنی میں کوئی 1100-1200 ووٹ سے نشین افتخار جیتی ہیں. اگر وہ رزلٹ مانا جائے جو صبح 6:30 سبمٹ کروایا گیا تھا ان 20 پولنگ اسٹیشن کا, 350 باقی چھوڑ دیں, پھر آپ جیت جاتے ہیں. اب یہیں پہ وہ ہینکی پینکی سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ بندے غائب ہوئے ہیں, کویسچن مارک کا. اچھا, اب میں یہاں پہ جواب دے دوں. ہینکی پینکی آپ نے کہا, پھر آپ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں 6:30 بجے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں 6:30 بجے نہیں, 3:30 بجے ان کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے 20 کے. آخری رزلٹ جو میرے خیال سے ڈسکا سٹی کا آیا, جہاں پہ ڈسکا شہر کے اندر 500 گز پہ کوئی پولنگ اسٹیشن ہوگا یا کوئی 1 کلومیٹر پہ ہوگا, وہ 1:45 بجے رات کو آئے. ٹھیک ہے جی,
یہ دا فاردسٹ لوکیشن جو ہے یہ وہاں سے آئے, آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دے سکتے تھے, اتنی دھند تھی اس دن. خیر یہ باتیں ریپیٹ ہو چکی ہیں بار بار, ان کو کرنے کا فائدہ نہیں. دا پوائنٹ از کہ فارم 45 ان کے پاس جعلی جو انہوں نے سبمٹ کرائے ہیں, نمبر 1 جیل میں جائے گا اگر کسی نے جعلی کرایا. جعلی دیں. نمبر 2, ہم نے لکھ کے دیا تھا, آج نہیں آج سے 3 دن پہلے پروونشل الیکشن کمشنر صاحب تشریف لائے تھے ڈسکا میں, اور انہوں نے سب کینڈیڈیٹس کو بلایا تھا, اور تمام کینڈیڈیٹس کے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی فارم 40. میں نے لکھ کے وہاں پہ دے کے آیا تھا کہ جی جو آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز نے 360 پولنگ سٹیشنز, ناٹ 14, آپ کو پتا ہے نا 360 پولنگ سٹیشن ہے, 360 میں سے 14 کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. 360 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو رزلٹ جمع کرائے ہیں, مجھے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد. آئی ہیو گیون دس ان رائٹنگ, ٹھیک ہے, رزلٹ تو آج آ رہی ہے نا جی, تو وہ میں نے ان کو اس وقت بھی یہ دے کے بھیجا تھا. ویسے دوسری بات آپ نے کی کہ غائب ہوئے کیسے تھے وہ؟ ہاں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی کہیں غائب نہیں ہوا. ایکسیپٹیبل نہیں. یہ آپ کی سب کے 20 لوگوں کے فون بھی بند ہو گئے, سب کی گاڑیاں بھی بند ہو گئیں, سب کو پولیس کی اسکواڈ بھی نہیں لے جا سکی. یہ کدھر ہے؟ دے ور دیر. مجھے ایک بات بتا دیں, کیا یہ جو 20 رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے سر, یہ میں کیا سرائی نہیں کر رہا. رپورٹ دیکھیں کیسے چیلنج ہوتی ہے, یہ بڑی کچھ وجوہات ہیں جو میں جان کے آر او کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ لیم ایکسکیوزز دے رہے تھے, بیٹریز ڈیڈ ہو گئی ہیں, واٹس ایپ بند ہو گئی ہیں, گاڑی روڈ سے اتر گئی ہیں. یہ اندر لکھا ہوا ہے, سامنے دیے. آر او کو ہراساں کیا ہوا تھا احسن اقبال صاحب نے, بندوق لے کے کھڑے تھے, جاوید لطیف صاحب نے, عظما بخاری صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھی, ان سے پوچھ لیں وہاں پہ موجود تھے, عطا اللہ تاڑت صاحب وہاں پہ موجود. میرے پاس تصویریں ہیں, تصویریں دکھائیں, تصویریں دکھا کسی کے آدمی کو بندوق شوٹ کیا, انلیگلی وہاں پہ بیٹھے رہے. ہم ساری رات ان کو کہتے رہے کہ جی یہاں نہیں بیٹھ سکتے, صرف کینڈیڈیٹ بیٹھے. بندے غائب کس نے کیے؟ آر او صاحب نے ان کو بندے غائب کس نے کیے؟ ٹھیک ہے, آر او صاحب نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے آج کورٹ میں, مجھے یہ پتہ لگا جہاں سے یہ سارا معاملہ چلا ہے, انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ تھا. آپ نے پوری رپورٹ تو پڑھ دی, مگر آپ نے یہ انہوں نے نہیں بتایا. آپ کا نام بتاتے یا عظما بخاری کا نام بتاتے تو میں آن ایئر بتاتا. میرا نام لے لینا, مجھے کہیں تو صحیح کہ میرے سے. میں کیسے بتاؤں کہ کس سے خطرہ تھا؟ تو انہوں نے کہا تو یہ تو چیف الیکشن کمشنر نے ان سے پوچھا ہے. ویل ڈن. ناؤ ان کے پاس کوئی جواب تھا؟ مجھے آپ بتائیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ سے ڈر. انہوں نے کہا, چیف الیکشن کمشنر نے کہا یار آپ نے تو ایسا پینک ہمیں کروا کے ہم سے یہ. اچھا عظما سے پوچھتے ہیں, عظما آپ نے کیا دباؤ ڈالا تھا وہاں پہ, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ تھے, احسن صاحب بھی تھے, آپ بھی تھیں, اور وہ عطا اللہ تارڑ بھی تھے, کوئی بندوقیں لے کر گئے ہوئے تھے, کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ بہت شکریہ ملک صاحب, کمال ہے. مطلب ہم وہاں پہ نہتے بیٹھے ہوئے تھے, ہم سے بہت خطرہ تھا. اسجد ملی صاحب, میرے پاس فوٹیج موجود ہے, اسجد ملی صاحب اپنی موجودگی میں کھڑے ہو کر اپنے گارڈ سے فائرنگ کرا رہے ہیں, اور وہ میں نے ہی میڈیا کو جو ہے وہ فوٹیج بھجوائی تھی. اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ فوٹیج دیں, میں ابھی چلو آتا ہوں. جو جھوٹ بول دے اس پہ خدا کی لعنت ہو. مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ ہمارے وہ پروڈیوسر کو ابھی وہ فارورڈ کریں, فوٹیج میں اسی پروگرام میں چلائیں. اسد صاحب میں نے آپ کو سن لیا نا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ملک صاحب ان کو تمیز سکھائیے, اگر یہ آج آ گئے ہیں. میں نے تو کہا جو جھوٹ بولے اس پہ خدا کی لعنت تھا. انہوں نے جو, ہاں بالکل, اس پہ 100 دفعہ لعنت, جو جھوٹ بولے. اب آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اب میرا حق ہے, مجھے بات کرنے دے, ورنہ پھر میں آپ کو بات کرنے نہیں دوں گی. یہ دادا کی یہاں مت کیجیے گا, یہ آپ کی ڈسکے میں چلی تھی, یہاں نہیں چلے گی میرے سامنے. سو میرے سامنے یہ مت کیجیے گا, میں صرف ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے. ہم وہاں بیٹھے تھے نتائج لینے کے لیے, جب وہااں پر ریزلٹس آنے بند ہو گئے, یہ ہمارا حق تھا کہ ہم آر او کے دفتر میں, چونکہ ہمارے ساتھ 2018 میں یہ ہو چکا ہے کہ جب وہ آنے ریزلٹس بند ہو جائے نا, اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. یہی خدشات لے کر ہم آر او صاحب کے دفتر میں گئے, اور میں تھرو آؤٹ دا ٹائم خاموشی سے کونے میں بیٹھی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ آج اسد ملی صاحب جو ہے یہاں پر بڑے شیر بن رہے ہیں, وہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے اسد ملی صاحب نے ہمارے بیٹھنے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. ان کے ہم سے زیادہ ان کے کرندے بھی موجود تھے جو وہاں پر باقاعدہ, اور انہوں نے تو ایک ٹائم پہ ڈھول بھی منگا لیا کہ آ جاؤ, آ کے جو ہے وہ بلیک میل کرو ریٹرننگ افسر کو کہ میں جیت گیا ہوں. اور ان کا بندے اٹھا لینا جسٹیفائڈ تھا, ہمارا وہاں بیٹھ جانا بہت غلط تھا. یہ مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب آ جاتے ہیں فارم 45 کے اوپر. یہ موصوف جو مرضی کہتے رہے, وہ جو فارم 45 ہمیں ہمارے پولنگ ایجنٹس نے بھیجے تھے, ہم نے وہ جمع کرا دیے, اور آج ریٹرننگ افسر کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بھی وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو فارمز ہم نے جمع کرائے
اور جو فارمز وہاں سے آئے ان کے اندر صریحاً جو ہے وہ فرق موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے نالائق اور نااہل ہیں نا وہ تو فرق نظر آ رہا ہے, لیکن ایک سوال کا جواب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آن ایئر, بندے غائب کس نے کیے؟ کیونکہ یہ جو مریم کی ٹویٹس ہیں یہ تو ظاہر کر رہی ہیں کہ کوئی ایک باقاعدہ سیٹ پلان تھا, اس کے تحت کچھ لوگوں نے آئے, بندے اٹھائے, غائب کر کے لے گئے, ایک جگہ جا کے بٹھایا. وہ جگہ کون سی تھی, کس نے اٹھائے؟ ایسی ہے, میں بتاتی ہوں جی, میں بتاتی ہوں. اب مجھے صرف گزارش کرنے دیجیے گا, یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو آپ کے پروگرام پہ آج مجھے بتانے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی بائی دی وے اس کے بارے میں ایک دفعہ سرسری سے ذکر کر چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کا پروگرام اور پلان یہ تھا کہ ڈسکا سٹی جو مین ہب ہے پی ایم ایل این کے ووٹرز کا, وہاں پر پولنگ بند رکھی جائے. یہ اسجد ملی صاحب ذرا پوچھئے, یہ ڈگری کالج ویمن جو ڈسکا ہے اس کے اندر عثمان ڈار کے ساتھ 3 گھنٹے پولنگ سٹیشن میں پولنگ بند کروا کے اندر کیا کر رہے تھے, پہلا سوال. دوسری بات یہ پلان یہ تھا کہ ڈسکا میں پولنگ بند رکھی جائے, اور جو یہ باہر کے سپربز کے علاقے ہیں پنڈوں والے, وہاں پر یہ پریزائڈنگ افسر کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد یہ مینیج کریں گے. میرا صرف الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ ہے, فردوس عاشق اوان کی صرف موبائل لوکیشن نکال لی جائے کہ وہ اس وقت کہاں تھی رات جو ہے وہ شام 7 بجے کے بعد. وہ ایک فارم ہاؤس میں موجود تھی, کہاں تھی آپ بتائیے, اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہم لے رہے ہیں. وہ کسی فارم ہاؤس میں موجود تھی جی, ایک فارم ہاؤس میں موجود تھی. اس کی مزید ڈیٹیلز ہم الیکشن کمیشن کے اندر جمع کرائیں گے. ہمارے پاس آگئی. مزے کی بات یہ ہے کہ خود لوگ دے رہے ہیں. مجھے بھی کل فون آئے 1-2 لوگوں کے جن کو لیکن فردوس عاشق اوان کی لوکیشن سے اور پریزائڈنگ آفیسر سے آپس میں کیا ربط ہے, کچھ سمجھائیں گے آپ؟ کیونکہ میرا تو سوال آپ سے یہ تھا کہ 20 بندے کہاں تھے, کس نے غائب کیے؟ جی ایک فارم میں دوبارہ گزارش کرتی ہوں اگر آپ کو میں سمجھا نہیں سکی. فردوس عاشق اوان صاحبہ ایک جگہ پر کسی فارم ہاؤس پہ پریزائڈنگ افسرز کو لے کے موجود تھی, اور وہاں پر یہ ریزلٹس مینیج ہوئے. اور مزے کی بات یہ کیا صرف جو فارم 45 ہمیں ملے تھے اس میں ہر فارم کے ساتھ جو ہے وہ 1000 بڑھا دیا. اچانک سے جو ہے وہ 1000 ان کا ووٹ بڑھ گیا, ہمارا 1000 ووٹ کم ہو گیا. صرف 10 لگا کے انہوں نے جو ہے وہ مینیج کرنے کی کوشش کی. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گی, میری پارٹی بھی مطالبہ کرے گی. یہ ان کا الزام ہے, یہ کہہ رہی ہیں عظمہ بخاری کہ فردوس عاشق اوان 20 پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ ایک فارم ہاؤس پہ موجود تھیں اور وہاں پہ ریزلٹ ٹیمپر کیا گیا. یہ آپ کا الزام ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور فارم ہاؤس کا نام بتائیں گی؟ جی بتائیں گے جی, اس میں مزید ڈیٹیلز بھی لا رہے ہیں, کچھ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس, کچھ آنے شروع ہو گئی ہیں, اور مزید ایک آدھے دن میں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بالکل دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کہاں پر کیسے کیسے کس کو لے جایا جاتا رہا. اور ان کے ایک پریزائڈنگ افسر تو بیچارہ سامنے بھی آ گیا جس نے دھند میں گم ہونے سے انکار کیا تھا, جس نے کہا مجھے اسپیشل برانچ والے بھی لینے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ چل کے بیٹھو گاڑی میں اور رزلٹ جو ہے وہاں لے کے جانا ہے. ہم آر او نے ان کے سامنے, ملی صاحب سامنے بیٹھے ہیں, آر او کے سامنے جب وہ آئے نا جو لاپتہ افراد تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں تھے, انہوں نے کہا گاڑی کا مسئلہ تھی, یہ تھا. آر او نے کہا میں نے ہر ایک پریزائڈنگ افسر کے لیے علیحدہ گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا کہ یہ ٹائملی پہنچ پائیں, لیکن وہ ٹائملی نہیں پہنچ پائے, اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن کسی کے پاس کس کی چیز کی نہیں تھی. اس کے اندر فردوس صاحبہ, ایک منٹ میں آخری لائن, ایک تو فردوس عاشق اوان صاحبہ ایک فارم ہاؤس پہ بیٹھی تھی جہاں پریزائڈنگ آفیسر بھی بیٹھے تھے. وہ کون سا فارم ہاؤس تھا؟ نہ مجھے کسی فارم ہاؤس کا پتہ ہے جی, نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ فردوس عاشق صاحبہ اس وقت کہاں پہ تھی. ہم اپنا الیکشن لڑے تھے, نہ ہی اس میں کوئی حقیقت ہے. حلقے میں تو تھیں, آپ علاقے میں تھیں, ہوں گی کیوں نہ ہو, وہ تو تصویریں بھی رہے, تو کیوں نہ ہو, وہ ان کا رائٹ ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی ہیں, وہ 2 دفعہ ایم رہی ہیں وہاں سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک آپ نے شہر کے اندر ویمن پولنگ اسٹیشن تھا جہاں 3 گھنٹے آپ نے پولنگ بند کروائی رکھی. وہاں پہ جی ہم 20 منٹ, اچھا بڑی مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میرے خیال سے جہاں تک اف مائی میموری سروز می رائٹ, سما کا رپورٹر مائک کے ساتھ اس وقت وہ ہمارے ساتھ اندر بند تھا. بعد 250-300 نون لیگ کے گنڈے جو تھے, جاوید لطیف صاحب کھڑے ہوئے تھے بونٹ کے اوپر, ساتھ ان کے ساتھ طارق سبانی صاحب تھے, اور وہ ہمیں ہراساں کر کے انہوں نے اندر قید کیا ہوا تھا. انہوں نے قید جاوید لطیف نے قید کیا, اور ایک کال چلی تھی. غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں تو آر پی او گجرانوالہ کو میں نے کال کی تھی کہ جی میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا, ہمیں ہراساں کیا, ہمیں یہاں پہ اندر. یہ آر پی او گجرانوالہ کون ہے, کانٹیکٹ کریے ان سے, پتہ چل جاتا. گارا صاحب ملائی, پروڈیوسر صاحب ملاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ ان سے چیک کر لیجئے میری کتنی, میرا فون کا ریکارڈ نکالیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میری ان سے بات ہوئی, اس کی ریکارڈنگ نکلوا لیں.
ہائیسٹ لیول آپ کے پاس ہوں گے کوئی انسٹرومنٹ نکال لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جی ہم نے بند کیا ہوا تھا یا انہوں نے بند کیا ہوا تھا. جاوید لطیف صاحب کی اور طارق سبحانی صاحب کی فوٹیج اگر آپ کہیں تو وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا کل کے پروگرام میں. بونٹ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ دیکھ لیں وہ اپنے ان کے ساتھ کیا کریں اور گندی گالیاں بک رہے ہیں پی ٹی آئی کو. تو انہوں نے کیوں بند کروایا تھا یہ پولنگ اسٹیشن کیوں بند کروایا تھا؟ بیکاز دے نیو دے ور لوزنگ. شہر کے اندر نون لیگ کا گڑھ ہے. دے نیو دے ور لوزنگ. شہر کے اندر نون لیگ کا گڑھ تھا. کئی دفعہ تو شہر میں ہم جیتتے نہیں. شہر سے کون جیتا؟ نون کا گڑھ ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ وہاں سے جیتے ہیں ہم سے اس دفعہ, مگر پچھلی دفعہ بھی اگر آپ 2018 کا پولنگ رزلٹ دیکھیں تو میرا اور عثمان خالد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہی امیدوار تھے اور آزاد کھڑے ہوئے تھے, ہم دونوں کا ملا لیں تو 21,000 ووٹ اس حلقے میں ہمارا زیادہ تھا. لیکن آپ علیحدہ سیٹ میں لڑ رہے تھے, 60 آپ کا 60 ان کا, لیکن آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. بہرحال وہ ڈفرینٹ اور نہیں اس دفعہ میں اکٹھے تھے نا, اس دفعہ اکٹھے ہوئے نا, اس وقت تو اکٹھے نہیں تھے. تو وہ اکٹھے ہوئے تو ہمیں اسٹرینتھ بن گئی نا جی. پھر شہر میں بھی ہمارا ان سے 3 یا 4,000 ووٹ 2018 میں زیادہ تھا ہمارا کمبائنڈ. ملک صاحب اس دفعہ آپ کا کمبائنڈ ووٹ ہے اور نون لیگ کا کم و بیش وہی ووٹ ہے جو 2018 میں تھا, 1 لاکھ کے قریب ہے. تو پی ٹی آئی سپلٹ ہو گئی تھی 2018 میں. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی دوسری بات. تیسری بات انہوں نے کیا پوچھی جی؟ تیسری بات تھا جی ان کا وہی فارم ہاؤس والا سوال ہے, اس کے اوپر وہ تو آپ نام نہیں بتا رہے, وہ کہہ رہی ہیں ان کے پاس ڈیٹیل ہے, ان کے پاس ہے جی, وہ دیں گے. مریم بی بی 3 دفعہ وہاں آئی ہیں, تینوں دفعہ آ کے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے گئی ہیں وہاں. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے یہ کہا, اب یہ بھی میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ندیم بھائی, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ان کو چیک کریں گے ان باتوں کو. دیکھیں جو الزام ہے مریم نواز کا ٹویٹس کے اندر, وہ بڑا ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک باقاعدہ آرگنائز پلان تھا. she always tells lies. یہ ان کی عادت ان کی بن گئی ہے کہ جی میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. کیلیبری فاؤنڈ ساری دنیا کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی زیرو حقیقت ہے یا وزن ہے. نوشین افتخار کو دھمکی کس نے دی تھی؟ کسی نے دھمکی نہیں دی, مجھے نہیں پتا. انہوں نے آج وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ڈی ایس پی, ملک صاحب مجھے موقع دیجیے. کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی نمائش, اگر ان کے ساتھ کسی ڈی ایس پی نے بدتمیزی کی ہے تو میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ میری بہن ہے, میرے لیے محترم ہے. اگر ان کے ساتھ کسی نے بھی بدتمیزی کی ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے وہاں پہ جو کی, یہ پورا پاکستان سن رہا ہے, عظمیٰ بی بی بھی سن رہی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ جی میرے بھائی کو اریسٹ کیا تھا تو یہ انتقامی کارروائی ہوئی تھی ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, ان کے بھائی کے پاس سے جی وہ نکلا تھا پاؤڈر کون تھا؟ یہ نشہ, ہیروئن تھی یا چرس تھی یا جو بھی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی, پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ بیچتے بھی ہیں اور وہ پیتے بھی ہیں. نوشین افتخار کا بھائی سگے بھائی ہیروئن بیچتے ہیں, سگے بھائی, اور صرف وہ نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور پیتے بھی ہیں. جی 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 جی. تو وہ جیب میں رکھ کے گھوم رہے تھے. سن تو لیں, یہ تو کہانی ہے. کہانی نہیں ہے. اچھا. یہ فیکٹ ہے. اچھا. نوشین افتخار کے یہی بھائی کچھ سال پہلے دبئی ایئرپورٹ پہ اسمگلنگ کرتے ہوئے نشہ پکڑے گئے. ان کا نام کیا؟ عطا اللہ شاہ. عطا اللہ شاہ. ٹھیک ہے جی, دبئی ایئرپورٹ پہ تو پاکستان مجھے بھی موقع دیجیے نا کہ یہ ون سائیڈ بولتے چلے جائیں. ایک منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, دبئی گورنمنٹ میں, دبئی ایئرپورٹ پہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نہیں تھی, یہ وہاں پکڑے گئے. اگر نوشین بی بی حلف دے دیں کہ میرا بھائی یہ کام نہیں کرتا, قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے میں الیکشن چھوڑ دیتا. اگر وہ حلف دے دیں تو آپ میں الیکشن چھوڑ دیں. آپ الیکشن چھوڑ دیں گے. NS75 کا کوئی بندہ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ. یہ خبر چلائیے جی, ان کی چلائیے. میں نوشین بی بی سے بات کرتا ہوں اتنی دیر, آپ ان کا یہ خبر چلائیے. NS75 کا کوئی بندہ یہ الیکشن چھوڑیں گے اگر وہ حلف دیتی ہیں. نوشین افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب. نوشین بی بی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. آپ نے بہت اچھا تگڑا الیکشن لڑا, آپ کو مبارکباد اور بیسٹ آف لک آپ دونوں کے لیے, جو بھی آگے ہو. سٹارٹ آپ کا کروں گا میں اسی لاسٹ والے کامنٹ سے. آئی ہوپ کہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ عطا اللہ شاہ وہاں ان کے پاس ہیروئن تھی بھی, وہ ہیروئن بیچتے بھی ہیں اور ہیروئن پیتے بھی ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر, اگر آپ نے حلف کے اوپر کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ اپنے الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے. اچھا پہلے ندیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم ذاتیات کا الیکشن لڑ رہے ہیں کہ ہم بینگ اے کینڈیڈیٹ ایک ایریا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اگر ملی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو ملی صاحب ایک ممنوع نشہ ہے. ایک پہلے تو اس کے اوپر آپ براہ راست جواب دے دیں, پھر اس کی اخلاقیات کی طرف کر لیتے ہیں. میں بالکل. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر تاشا صاحب دبئی پکڑے گئے تو وہ واپس آ گئے چھوٹ کے, تو اس کے بعد سے اب تک کیا پورا ایک سسٹم جو ہے, پولیس, ایک لیگل سسٹم, ایک لا اینڈ انفورسمنٹ سسٹم, were they sleeping for the past previous years؟ اور الیکشن کی کمپین کے دنوں میں ہی وہ گرفتار بھی ہوئے
ان کو لے کے 4 گھنٹے پولیس سڑکوں پہ پھرتی رہی, کسی نے ان کی FIR نہ کاٹی. سر ان کو کہیں آپ حلف دے دیں کہ آپ اور آپ کا پرائم منسٹر بھی یہ نہیں کرتا تو میں بھی الیکشن چھوڑ دوں گی. آپ حلف دینا چاہیں گی؟ پہلے آپ اپنا بتا دیں کہ آپ حلف دیں گی انڈر اوتھ کہ آپ کا بھائی عطا اللہ شاہ نہ ہیروئن پیتے ہیں نہ ہیروئن بیچتے ہیں. سر نہیں, وہ بیچتے نہیں ہیں, نہ وہ پیتے ہیں نہ وہ بیچتے ہیں. آپ انڈر اوتھ یہ بیان دے رہی ہیں؟ میں حلف دے دوں گی. اور دوسری بات, آپ حلف دے رہی ہیں اس کے اوپر؟ میں حلف دے رہی ہوں, یہ کینڈیڈیٹ کی لڑائی ہے سر. آپ حلفیہ بیان دے رہی ہیں یہ؟ سر میں اس کا 1 منٹ, میں حلفیہ بیان کس چیز کا دوں کہ یہ پرائم منسٹر کا حلف دیں گے؟ بات سمپل ہے سر, کینڈیڈیٹ پہ رہیں, یہ اپنے تک رہیں. انہوں نے پوری کیمپین ذاتیات پہ کی ہے, کارکردگی پہ نہیں کی ہے. میں ان کو بار بار یہ کہتی رہی ہوں, میرے والد جو اس دنیا میں نہیں رہے, انہوں کے اوپر باتیں کی ہیں. ان کو یہ مجھے محترم نہ کہیں, میں ان کی بہن بھی نہیں ہوں, میں ان کے لیے ایک اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہوں جس پہ انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. میرے سے معافی مانگ لیا انہوں نے میرے والد کے لیے. اب یہ آج پھر وہی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر کہوں گی, ملی صاحب الیکشن کارکردگی کا ہے, ذاتیات. اسٹے آن, اسٹک آن ٹو دا کینڈیڈیٹ. اپنی بات بھی کریں, اپنے پرائم منسٹر کی بات بھی کریں. اگر ذاتیات پہ جائیں گے. اچھا اس کا جواب لے لیں, پھر میں نے آپ سے وہ دھمکی والی بات بھی پوچھنی ہے. پہلے یہ ان کا ملی صاحب سے جواب لے لیں. ملی صاحب, میں نے یہ بات نوشین صاحبہ اس لیے کی کیونکہ آج آپ نے کورٹ میں کہا, آپ نے کیونکہ کورٹ میں کہا نا جی, دیکھیں غلط بات کر رہی ہیں نا آپ نے مجھے ایکیوز کیا کہ میں نے انتقامی کارروائی کرائی آپ کے بھائی کے خلاف. آپ نے کورٹ میں کہا ہے تو میں نے کلیریفیکیشن نہیں دینی, میں کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا. آپ نے کی, آپ پولیس ہیں, آپ پولیس والے ہیں, تب آپ نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کا بھائی اریسٹ ہوا ہے. آئی واز ناٹ پارٹ آف دس. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ناکے سے وہ گاڑی لے کے بھاگے, ان کو روکا تو یہ نکلا ہے. You should not comment on others. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چپ رہا کریں. اور دوسری بات, اب آپ ہی کو ثابت کرنا ہے جی, you talk to me ملی صاحب, talk to a candidate بھی. آپ بالکل ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کہتی ہیں ویسے کر لیتے. اچھا دوسرا, آپ نے وہاں ایک کامنٹ کیا کہ آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی تھی, وہ کس نے دی؟ بالکل دی گئی سر, بالکل دی گئی. DSP صاحب ہیں ازمیہ احسن صاحب, انہوں نے لوگوں میں کھڑے ہو کے مجھے کہا کہ پولنگ کے لیے رک جاؤ, پولنگ پہ مت ریٹیلیٹ کرو, میں تمہیں گولی مار دوں گا, میرے پاس پاور. پھر آپ نے کہا کہ آپ کی شال کھینچی گئی تھی, وہ کس نے کھینچی؟ میری اسی پولنگ سٹیشن میں جو عاطف رضا پاشی کا پولنگ سٹیشن ہے, جو کہ 4 گھنٹے مسلسل بند رہا فائرنگ کے بعد, اس کے اندر پولیس والوں نے میری شال کھینچ کے اتار لی. یہ تو ویسے بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جس نے بھی کی ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جس نے بھی کی ہے. وہ جتنا مرضی مخالف کینڈیڈیٹ ہو, کیمپین سے لے کے الیکشن ڈے تک جو ہوا وہ سب گھٹیا تھا, اور وہ سب اس گورنمنٹ کے سر جاتا ہے. یہ سیاست ہے سر, اتنی گندی سیاست. کہا جاتا تھا کہ عورتوں کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, میری فیملی میں بھی یہ چیز تھی, کیونکہ سیاست عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے. اور یہ نوشین بی بی, کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ جو پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے تھے ان کو کس نے غائب کیا تھا؟ سر گورنمنٹ نے. اور وہ کہاں رکھے گئے تھے؟ DSP نے. اور یہ سب انہوں نے کروایا, فارم ہاؤس پہ رہے ہیں وہ لوگ. کس فارم ہاؤس پہ؟ سر میں اس کے فیکٹ کلیکٹ کر رہی ہوں. I'll come with the proof again. جس طرح میں ابھی تک ایویڈنس کے ساتھ آئی ہوں, I'll come up with the proof again انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ملی؟ جی میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جی, مجھے ایک ایویڈنس تو دکھا دیں جو ان لوگوں نے دی ہے. ملی صاحب آپ کو تو نہ ہی ہلکے کا پتہ ہے, نہ آپ کو پتا کہ پوری ایکشن کمپین میں کیا ہوا. ایک ایویڈنس بتا دیں, ابھی تک تمام کے تمام الزامات ہی ہیں نا جی. اچھا نوشین, آپ کا مطالبہ جو ہے وہ آپ چاہتی ہیں کہ پورے حلقے NA-75 میں ری پول ہو یا ان صرف 14 پولنگ اسٹیشن پورے میں ہو؟ ندیم صاحب پتہ کیا, دیکھیں ہمیں الجھانے کے لیے وہ 20 تو چھوڑ دیں آپ, جو ری پول میں یہ کہتے ہیں, وہ تو ان کا اپنا خود ہی بتا چکے ہیں کہ جی میرا اسٹرانگ ہولڈ ہے کیونکہ وہ میرا اپنا گھر ہے. ان کو تو آپ ایک سائڈ پہ کریں. سر جو 4 پولنگ گھنٹے اسٹیشن بند رہے, ڈور لاکس رہے, ان کے اندر کیا ہوا ہمارے علم میں وہ تو نہیں ہے نا سر. اب تو میں اس کو بھی لے کے اسی لیے ہوں کہ پورا الیکشن کنٹروورشل ہے. اٹ از, میں آن ایئر کہہ رہی ہوں, جو دروازے 4 گھنٹے بند رہے آپ چاہتی ہیں NA-75 میں سارے میں دوبارہ انتخابات ہوں. مجھ سے جواب لے لیں جی, اور لوگوں کو رائٹ ملے, میرے سے جواب لے لیں باہر فائرنگ میں ایریل میں بھی کھڑے رہے ڈائریکٹ لوگ. آپ کر لیں کامنٹ جی. نوشین افتخار, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے آپ کہہ لیں, پھر میں آزما بی بی سے بھی پوچھوں, ان کو دیر ہو گئی, سوال نہیں پوچھا. پلیز لیڈیز فرسٹ جی, آپ کر لیں اگر کامنٹ کرنا. سب سے پہلی بات جی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب پورے میں جاتے ہیں. یہ پورے کا موقف کب آیا ہے مریم صاحبہ کا اور ان کا؟ یہ تب آیا ہے جب عمران خان, وہ نر آدمی ہے جو میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ جی یہ لو جاؤ
کرا لو. ان کی ریکویسٹ میں آپ کو کاغذ صبح بھجوا دوں گا, آج رات کو واٹس ایپ کر دوں گا ندیم بھائی, کل پھر ہم انتصاروں کو پروگرام میں بلا لیں. انہوں نے رات 3:30 بجے احسن اقبال صاحب نے اپنے ہاتھ سے جو چیف الیکشن کے نام پر جو ریکویسٹ لکھی ہے, وہ ان 20 پولنگ سٹیشنز کی ریکویسٹ لکھی ہے کہ جی ہمیں ان کے اوپر پولنگ کروا کے دیں. اب جب انہوں نے حساب لگایا ہے کہ ہم دوبارہ بھی کرا لیں تو ہم نے ہار جانا ہے, تو ان کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ فوری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں اب تو پورا ہو. جیسے ہی عمران خان نے مجھے حکم دیا ہے کہ جی تم کہہ دو کہ جی ٹھیک ہے کروا دو, ان کے 20 کے 20 پہ کرا دو, میں نے آن ایئر کہا ہے عمران خان کا جو حکم. بتائیے ازما بی بی, آپ کروا دیں 20 پہ. آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے پہلے تو بہت ساری باتیں ہیں جس کو پہلے میں رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. ایک ڈی ایس پی صاحب تھے ذوالفقار ورک صاحب, ان کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں گئے. وہ باقاعدہ طور پر سیاسی طور پر انوالو تھے. ملی صاحب کی جو ہے وہ کیمپین کر رہے تھے. ملی صاحب ڈسکا کے پولنگ سٹیشن جو پولیس سٹیشن ہے اس کے باہر آپ کی فلیکس لگی ہوئی تھی کہ نہیں لگی ہوئی تھی؟ جو پنجاب حکومت کا بچت بازار تھا اس کے اوپر آپ کی کیمپین ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ اور پوری پولیس جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. اس ذوالفقار ورک کو الیکشن کمیشن کے آرڈر پر ٹرانسفر کیا گیا اور اس کے بعد کیا ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے سی آئی اے جو ہے وہیں سیالکوٹ میں دوبارہ لگا دیا گیا. اور یہ سب کارنامہ ذوالفقار ورک صاحب نامی ڈی ایس پی صاحب کا ہے. وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے فردوس عاشق اعوان کے ساتھ مل کے, اور ملی صاحب جو ہے نا وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ اچانک کوئی 4-4:30 بجے کے قریب صبح تشریف لائیں اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ بڑا روب ڈالنے کی کوشش کی. یہ کیا ہو رہا ہے, میرے پاس انفارمیشن آئی ہے اس لیے میں آئی ہوں. وہ وہاں بیٹھی تھی, وہ وہاں سے نکلی. اس کے بعد جو یرغمال جو پریزائڈنگ افسرز تھے نا ان کو رہا کیا گیا جب وہاں سے باجی اپنا کام کر کے نکلی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ہیروئن فروشی اور اس کی نشے کی بات کرنی ہے نا تو میں یہ کوئی پرائیویٹ فارم ہاؤس ہے کسی سرکاری ادارے کا ہے؟ کیونکہ جو مریم نواز کی ٹویٹس ہیں کہتی ہیں کہ مجھے 2 لوگوں کے نام بھی آ گئے ہیں, پلان بھی پتہ چل گیا ہے, تو وہ کچھ آرگنائز چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ ادارہ پرائم منسٹر کے حکم کے بغیر کام نہیں کر سکتا. آپ کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی یہی ہے جی, آرگنائزڈ ہی طریقہ کار تھا. ان کو اپنی حیثیت پتہ لگ گئی تھی الیکشن کیمپین کے اندر بھی. اب میرا سوال پہلے یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بات کی نا کہ وہ جو ہے میں اندر بڑا خاموشی سے بیچارہ بن کے بیٹھا ہوا تھا عثمان ڈار کے ساتھ 3 گھنٹے جہاں انہوں نے پولنگ سٹیشن بند رکھی. وہ مین سینٹر ہے شہر کا, ڈسکے کا, اور ہم وہیں باہر کیمپ میں جو ہے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ 3 گھنٹے سے پولنگ بند ہے, یہ اندر کیا کر رہے ہیں. حکومت ان کی ملک صاحب ٹائیگر فورس کے جوان ان کے جو سارا دن ڈسکے کے اندر جو ہے وہ فائرنگ کرتے رہے. آج تک ابھی تک ایک بھی وہ لڑکا جس نے فائرنگ کی ڈسکے کے اندر وہ پکڑا نہیں گیا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیوں؟ وہ فائرنگ یہ کراتے رہے, پولیس یہ استعمال کرتے رہے. ہم نے وہ فوٹیجز بھی جاری کی ہیں جس میں ڈسکا کے اندر ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ملک صاحب ہزاروں لوگ, ہزاروں لوگ بھیج دیا میں نے وہ چلوائی ہے. اور وہ فوٹیجز بھی وہ مریم بالکل یہ کھڑے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے بھیجی ہیں, وہ ٹویٹ بھی کی ہیں جس کے اندر یہ ہمارے ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں شیر شیر شیر. ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں ووٹ ڈلا ہی نہیں ملک صاحب اس کا رزلٹ کیسے مان لیا جائے؟ ملی صاحب ہیں, نظر آتے ہیں؟ اگر ملی صاحب آتے ہیں تو جی ہاں ہیں جی. پہلے تو ان کو نظر آنا چاہیے نا. الزام تو یہ ہے کہ موجود ہیں ملی صاحب. وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ملی صاحب کھڑے ہیں. میں فائرنگ کروا رہا ہوں. آپ کھڑے ہیں اگر تو مجھے نہیں پتا. کھڑے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. اب میں اتنی دور سے نہیں دیکھ سکتا کیا ہے واقعہ. آپ کھڑے ہیں, اس فوٹیج میں ہیں نا آپ ہیں, اب وہ خود بتائیں گے. تو وہاں فائرنگ ہو رہی ہے. فائرنگ میرے ساتھ نہیں ہو رہی, فائرنگ میرے سے بہت دور ہو رہی ہے. اب ذرا واقعہ وہ لوگ کون ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں؟ انہی کے لوگ ہیں, پی ایم ایل این کے, پی جے آئی کے نہیں. نو. تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو فائرنگ جا کے پولنگ اپنا بچانے گیا ہوں. بدماشی ہو رہی تھی وہاں پہ, ڈسکا کلام میں بدماشی کر رہے تھے یہ لوگ. باہر مورے لگانا انہوں نے شروع کر دی ہوئی تھی. پولنگ اسٹیشن کے باہر مورے لگا رہے تھے, ٹھپے لگا رہے تھے. آج چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کہیں فائرنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ کینڈیڈیٹ پہنچے ہیں اس فائرنگ کو رکوانے کے لیے یا اپنا سیف گارڈ کرنے کے لیے. اس کا کیا تک ہے؟ اور وہیں پہ مریم کہہ رہا ہوں نوشین صاحبہ جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں. جب میں وہاں پہ پہنچا وہ وہاں پہ 4 دفعہ گئی ہیں, میں 1 دفعہ گیا ہوں. آسک ہر اف آئی ایم لائنگ. اگر میں فائرنگ والے لوگ کون تھے؟ انہی کے تھے جی,
انہی کے تھے، نون لیگ کے تھے. دیکھیں جی، لوگ آئے ان کے شیخوپورہ سے، لوگ آئے ان کے فیصلہ آباد سے، شیخوپورہ میرا علاقہ ہے، بندوں کا نام بتائیں گے تو میں پتہ کر لوں گا. آپ کو پتہ کر فیصلہ آباد سے رانا صاحب کے ساتھ جو ڈیتھ اسکواڈ آئی تھی، وہ ساری دنیا کو پتا ہے اس کا. اس میں کوئی بچوں والی ذرا فوٹو بھی دکھائے نا جی، جو وہ ملی صاحب نے فوٹو دیے جہاں یہ پی ایم ایل این کے لیڈرز نظر آ رہے ہیں، ذرا وہ تصویر ڈالیں. وہ میں نے فوٹو نہیں دی جی، احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ ہے سر جی. وہ اسکرین پہ دیکھیں نا جی، وہ دیکھیں، وہ فوٹویں نظر آ رہی ہیں جی. یہ احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی ہے بڑے فخر سے کہ ہم بیٹھے. آپ تو بائیں کھڑی ہیں، آپ بائیں تو نہیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ تو آپ نظر آ رہی ہیں تصویروں کے اندر. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو فائرنگ کرنے والے تھے وہ نون لیگ کے لوگ تھے. ذرا ٹائم بھی دیکھ لیں کتنے بجے کی. ملی صاحب کے ساتھ جو ہے ابھی وہ خود دیکھیے، ابھی وہ خود ایکسپٹ کر لیا. ان سے پوچھیں یہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ؟ تھوڑی سی اخلاقیات باقی ہے، مجھے بات تو پوری کرنے دینا ملی صاحب، مجھے بات پوری کرنے دیں آپ. بالکل آئی ایم الاؤڈ، بالکل آئی ایم الاؤڈ. میں ایک تنظیمی عہدیدار ہوں پارٹی کی. محترمہ آپ الاؤڈ نہیں ہیں. ایک منٹ، آپ کے زور لگانے سے یا اونچا بول لینے سے آپ الاؤڈ نہیں ہو جائیں گی. ملک صاحب یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں، میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا نا. بات کرنے دیتی ہوں. آپ زور لگا کے بات کر رہی ہیں، لاجک سے بات نہیں کر رہی. آپ پلیز لاجک سے بات کریں. الیکشن کمیشن کا ایکٹ پڑھ لیں. یہ فائرنگ کرنے والے لوگ نون لیگ کے تھے کہ نہیں تھے؟ کے لیے مجھے بات کرنے دیں گے تو پھر ہے نا، آپ ان کو روک نہیں رہے ہیں. ان کو تمیز ہی نہیں ہے. اگر وہ آئی گئے ہیں آج پہلی دفعہ ٹاک شو کے اندر، رک گئے. آپ بتائیے، یہ فائرنگ کرنے والے لوگ نون لیگ کے تھے؟ دوسرا آپ کی بات، جب دوسرا آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے تو تمیز سیکھیے کہ آپ کو بھی دوسرے کی بات سننی ہے. مزے کی بات یہ ہے، ملی صاحب کے ارد گرد جو ہے ہمارے لوگ کھڑے تھے، مطلب کمال کری چلے جا رہے ہیں. یہ ملی صاحب کے گارڈز ہیں وہ جو فائرنگ کر رہے ہیں. اور ابھی میں دوبارہ ایک فوٹیج بھیجتی ہوں جس کے اندر ان کو سرکل بھی کیا ہوا ہے، جہاں پہ ان کے گلے میں وہ پی ٹی آئی کا پٹا بھی نظر آ رہا ہے، جس کے اندر یہ کھڑے ہوئے خود مان گئے ہیں کہ ہاں میں موجود تھا. لیکن ملی صاحب کے ارد گرد ہمارے لوگ تھے. مطلب یہ کوئی بچوں والی بات ہے؟ آپ نے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے ہمیں؟ ارد گرد میرے لوگ تھے جو مجھے پروٹیکٹ کر رہے تھے. یہ ہم سے 50 گز دور آپ کے گلو پر فائرنگ کر رہے تھے. پھر وہی بات، اور میں اپنا پولنگ بچانے آیا تھا. وہاں پہ رینجر بھی تھی. ملی صاحب آپ باز نہیں آئیں گے نا، آپ ہانی اب بات نہیں کر پائیں گے. I'm sorry، میں آپ کو بات کرنے نہیں دوں گی. اگر آپ کو ایسے ہی اپنی میڈیسن سمجھ میں آتی ہے تو پھر مجھے وہ آپ کو دینی پڑے گی. آپ کا سب کا پرابلم ہے، آپ کی پوری پی ٹی آئی کا، کہ تمیز آپ کو لوگوں کو چھو کے نہیں گزری. آپ کا بھاشن غلط، صحیح، جھوٹ، بکواس ہم سن لیتے ہیں. جب ہماری بات آتی ہے بیچ میں بولنے لگتے ہیں. اس طرح بولنے سے کفا سفید نہیں ہوگا. ملی صاحب جس نے بھی کیا یہ الیکشن کمیشن کی کام کی ذمہ داری ہے، ان آفیشلز کو پکڑے جیل میں ڈال. یہ پنجاب انتظامیہ کی اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. اچھا، پنجاب انتظامیہ میں بھی دیکھ لیں، the AC ڈسکا was present there all night. جو آر او نے آج کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی انتظامیہ نے پورا تعاون کیا. میرے بندے تو غائب ہی رہے ہیں. پوچھیں تو صحیح، پھر آر او کس چیز کے الزام لگا رہے ہیں؟ یہ الزام لگا رہے ہیں. بائی نیم آج پوچھ لیں چیف الیکشن کمشنر نے ان سے پوچھا. ٹھیک، ملی صاحب سینسز میں ہیں. آپ سینسز میں ہیں، آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کمال کر رہے ہیں آپ. جیسی گفتگو اب آپ کر رہے ہیں، آج انہوں نے کورٹ میں کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کوشش کی تھی. آپ میرے سے کیوں لڑ رہی ہیں؟ آپ اپنے آر او سے لڑیں جنہوں نے کورٹ میں یہ بیان دیا ہے. آپ چیک کر لیں کورٹ میں انہوں نے بیان دیا کہ نہیں بات کری جا رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر دن کو رات کہی جائیں گے، میں سنی جاؤں گی. آپ پریس ریلیز تو پڑھ لیں، الیکشن کمشنر کا آرڈر تو پڑھ لیں، یا پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پڑھوا لیں، کسی سے پڑھوا لیں. وہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا. میں چیف سیکرٹری کو فون کرتا رہا، میں آئی جی کو فون کرتا رہا، مجھے فون کسی نے نہیں اٹھایا. چیف الیکشن کمشنر نے بھی آج یہی رونا رویا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ موجود نہیں تھی. آج کورٹ میں آر او کہہ کے گیا ہے محترمہ، کورٹ میں کورٹ کے اندر کیا قصور ہے اس میں؟ تورے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج آر او یہی ہے جو پہلی الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نہایت ہی، آپ کے پاس شرمندگی کے علاوہ اور بات نہیں ہے. آپ جھوٹ کو سچ بنانے میں تلے ہیں، جو میں ہونے نہیں دوں گی. عظمہ بی بی اگر اجازت ہو تو میں ایک بریک لے لوں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ دوبارہ سوال جواب یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. عائشہ حلیم شیخ ہمارے ساتھ ہیں اور حلیم عادل شیخ، ان کے حوالے سے کیا الزامات ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں. عائشہ آپ کو پروگرام میں ویلکم بھی کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ سانپ چھوڑ دیا گیا، ان پہ مارا گیا، ظلم کیا گیا. آپ ہی بتائیے گا ہوا کیا ایکچولی؟ السلام علیکم، تھینک یو.
سب سے پہلے تو یہ کلاسک کیس آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میرے فادر کے اگینسٹ آج سے نہیں، جب سے انہوں نے 2018 جنوری میں سندھ حکومت کے خلاف ایک شوگر مافیا کے خلاف ریلی نکالی تھی، اس کے بعد سے ملٹیپل انسٹنسز پہ ان کے اوپر کبھی کیسز فیک کرائے، کبھی کہیں اور کرایا، وہ کیسز رد ہوئے. اب فائنلی جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تو یہ ایک انہوں نے میسو ان دا لاسٹ ویک ان کے اوپر 3 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکے ہیں. سب سے پہلے ان کی سیکیورٹی جو گورنمنٹ مینڈیٹڈ ہے، جو ان کو بائی لا ایز اپوزیشن لیڈر دی جاتی ہے، ان سے سیکیورٹی چھینی گئی. اس کے بعد ان کے اوپر جس دن PS 88 کا الیکشن تھا، ان کے اوپر ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا. اور عجیب سی بات تو یہ ہے کہ فائرنگ ان کے اوپر ہوئی، گاڑی پہ بلٹس ان کے لگیں، اور اس کے بعد FIR بھی ان کے اگینسٹ تھی. انیشلی الیکشن کمیشن کا رول آیا کہ he has to be taken out of the constituency، لیکن کانسٹیٹوینسی سے نکالنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور جیل میں کیا ہوا؟ جی جیل میں ان کے ساتھ جیل میں جیسے ہی وہ سینٹرل جیل میں گئے، وہ انٹر ہوئے تو تقریباً کوئی 50-60 لوگوں کا موب تھا، جس کو پہلے سے پتہ تھا. اور آج ہمیں ایک اور بات پتہ یہ چلی ہے کہ آلریڈی 2 بجے جیل سیل کر دی گئی تھی. اس کے بعد جو کچھ ان کے ہینڈ پکڈ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، جو پیپلز پارٹی سے افیلیٹڈ لوگ جیل کے اندر تھے، ان کو صرف باہر احاطے میں چھوڑا گیا تھا. اور جیسے ہی وہ انٹر ہوئے جیل کے اندر، کوئی 50-60 لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے. فوراً سے اس وقت پولیس آفیسرز 1-2 اندر آئے ہیں. ایک تو ان کو لے کے جاتا ہے سنگل آفیسر، جو آپ کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے. ایک آفیسر اکیلا لے کے جاتا ہے اور پیچھے سے پھر اس کے بعد باقی لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اور میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو ویڈیو انہوں نے ریلیز کیا، آپ اس جگہ کی ویڈیو ریلیز کریں جہاں پہ ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا. اور جو انجریز ہیں ان کی، وہ تو ڈاکٹر کی رپورٹس ہیں. وہ تو سانپ ان کے سیل میں کیسے پہنچا؟ سانپ اب وہ سندھ حکومت کو اور پولیس کو پتہ کرنا ہے کہ اس بند کمرے کے اندر سانپ کیسے پہنچا. جب ان کے DSP نے دیکھا، ان کے DSP کی شہادت ہے، ان کے آفیسرز آ کے بول رہے ہیں کہ ہم نے سانپ دیکھا. انہوں نے لکڑی کی جو چوکھٹ ہوتی ہے کھڑکی کا، وہ دروازے کے ساتھ، اس کی ڈنڈے سے انہوں نے اس سانپ کو مارا. انہوں نے پولیس آفیسرز کو آ کے دکھایا. تو یہ ایک اپوزیشن لیڈر کے اوپر، ایک سندھ کے شہری کے اوپر، یہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ آپ ایک پرزنر کو ایسا ٹریٹ کریں کہ آپ اس کے اوپر 3 اسیسینیشن اٹیمپٹس. آپ نے پہلے ان کے کمرے میں سانپ بھجوایا، اس کے بعد آپ نے کوئی چیز پرے کرنا چاہیں گی عدالت سے، کورٹ سے، یا پرائم منسٹر سے کچھ کہنا چاہیں گی تو کہہ لیں. لاسٹ کامنٹ. ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک JIT بننی چاہیے اور اس پوری چیز پہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی. بیکاز آفٹر پولیس آرڈر 2019 پولیس سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے. ہمیں اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، اور مجھے اور ہماری فیملی کو، میرے فادر کی جان کو خطرہ ہے. اور فار وٹ ایور اٹس ورتھ، آپ کے چینل کے تھرو یا جس بھی چینل کے تھرو، اس کے لیے پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کو فوراً سے ریلیز اور فوراً سیفٹی میں ان کو لے کر آنا چاہیے. عائشہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں. NA-75 آپ کیا چاہیں گے، اب کیا ہو؟ لاسٹ کامنٹ تھی. مجھے میرے لیڈر نے حکم کیا تھا کہ اگر یہ مانتے ہیں تو آپ کرا دیں، اوپن کرا دیں. انہوں نے بلکہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا. اوپن کتنے پولنگ اسٹیشن؟ وہی 20 تھی، جو ان کی ریکویسٹ ہے، جو اوریجنل ریکویسٹ، جو RO نے مینشن کیا ہوا ہے. جی، جو RO نے بھی مینشن کیا ہوا ہے، جو نوشین صاحبہ نے بھی دی ہوئی ہے رات 3:30 بجے چیف الیکشن کمشنر کو. میں حاضر ہوں. احسن صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. آپ 20 پولنگ اسٹیشن پہ ری پول پہ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. مجھے حکم دیا میرے لیڈر نے. اور الیکشن کمیشن اگر اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو میں خوشی سے تیار نہیں ہوں. لیکن عمران خان کا حکم ہے. عمران خان کا حکم ہے، میں الیکشن جیتا ہوں، میں امیر ری پول میں چلا جاؤں. جی اب عظما آپ سے بھی کلوزنگ ریمارکس. آپ بھی 20 پہ ری پول پہ خوش ہیں؟ دیکھیے کمال ہے، مطلب ان 20 پہ پولنگ پہ میں خوش ہو جاؤں کہ جن کے پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے گئے، لیکن جن 100 تقریباً جو ہے ڈسکا شہر کے پولنگ سٹیشنز، جہاں پر یہ خود موصوف عثمان ڈار کے ساتھ مل کے 5-5 گھنٹے پولنگ بند رہی، جس علاقے میں 4 سے 5 گھنٹے پولنگ ہی نہیں ہوئی، جہاں لوگوں نے حق رائے دہی استعمال ہی نہیں کیا، اس کے جو ہے وہ ریزلٹس کو ہم مان لیں. ایسے ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو باقی آپ کے لیڈر نے حکم دیا تھا نا کہ جو باقی پورے ملک میں ذلت اور خواری ہو گئی، ہر جگہ سے ہم ہار گئے، اب کسی نہ کسی طرح سیالکوٹ کا الیکشن مینیج کرو تاکہ عزت بچی رہ جائے، وہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ معاملات ایسے نہیں ہیں. ڈسکا شہر کی پولنگ جہاں ہوئی ہی نہیں ہے 70% پولنگ سٹیشنز کے اندر، وہاں پہ لوگوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا. ہم وہاں کی پولنگ کے بغیر، یہ خالی یہ چند پولنگ سٹیشنز کی پولنگ سے لوگوں کا حق رائے دہی پورا نہیں ہوتا. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم وہاں پر بھی دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، بلکہ پورے حلقے میں اگر دوبارہ ان کو اتنی جیتے ہوئے ہیں نا تو دوبارہ پولنگ کرا دیں. علی صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 20 پولنگ سٹیشنز پہ ہمارا الیکشن کرا دیں. جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہاں جی کرا دیں، یہ وہاں سے بھاگ گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اب تو پورا کرا دیں.
یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ندیم صاحب؟ پتہ نہیں ایسے ہی ہوگا، لیکن آرو کی اس جواب سے یہی لگتا ہے کہ وہ 20 ہی مانگے. آپ کو باقی ساری چیزیں آپ کو سمجھ 20 ہی لگتا ہے. 20 ہی لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. علی اسجد، ملی، ازما بخاری اور افتخار اور عائشہ ہمارے ساتھی، سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.